السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 4-5 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات میں بات یہ ہوئی، کہا یہ گیا کہ پھر کیوں نہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ اس وقت ہمارے قوانین کے سامنے جھکے، کیوں نہیں جھکے؟ تو اس میں بتایا گیا کہ اس لیے نہیں جھکے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیے جو وہ سرکشی کے کام کرتے تھے۔ ان سرکشی کے کاموں کو ان کے مفاد پرست جذبہ نے مزین کر کے بڑا خوبصورت بنا کے ان کو دکھایا کہ دیکھو تم نے یہ غلط کام کیا ہے، یہ دیکھو تمہارے اس جذبہ کی کس خوبصورتی سے تسکین ہو گئی ہے، کس قدر خوشی ملی ہے، کس قدر راحت ملی ہے، کس قدر مال و دولت تم نے بنا لی ہے۔ یہ چیزیں بتائی گئیں اس آیت کے اندر۔ تو اس میں ہم نے بتایا کہ شیطان سے مراد انسان کا سرکش جذبہ، قرآن اس کی بات کر رہا ہے، جو اپنے مفاد کے لیے بھڑکتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کو اس کے انجام کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ جذبہ، اس کو قرآن شیطان بولتا ہے، یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس جذبے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو سپریس کیا جا سکتا ہے اللہ کے قوانین کی اطاعت کر کے، اس کو سپریس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کو ختم کر دیں گے کہ یہ جو جذبہ ہے، تو پھر یہی جذبہ تو انسان کو آگے بڑھاتا ہے، لیکن ایک لمٹ میں رہ جائے تو۔ اگر لمٹ سے کراس ہو جائے تو یہ پھر جذبہ شیطانی جذبے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر یہ جذبات ہی ہے نا جو انسان کو آگے بڑھاتے ہیں، انسان ترقی کرتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگز بناتا ہے، بڑی بڑی ایفرٹس کرتا ہے، بڑے بڑے میگا پروجیکٹ جو ہیں وہ بناتا ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے جو انسان کو آگے سے آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن یہ شیطان اس وقت بنتا ہے جب انسان اللہ کے قوانین کی جو لمیٹیشنز ہیں، ان کی جو لمٹس ہیں، اس کے اندر اپنے آپ کو نہ رکھے۔ جب وہ ان لمٹس کو کراس کر لیتا ہے انسان، تو یہی پھر جو جذبہ ہوتا ہے وہ شیطانی جذبہ بن جاتا ہے۔ یہ چیز آپ سمجھ لیں، ہم بار بار اس چیز کو سمجھا رہے ہیں کہ شیطان کیا ہوتا ہے۔ جب بھی یہ لفظ آیا ہم نے آپ کو سمجھایا، آگے بھی جب یہ آئے گا ہم اس کو سمجھائیں گے، تاکہ یہ جو مذہب کا دیا ہوا وہ کنسیپٹ ہے نا، جو اللہ کے مقابلے میں قوت کھڑی کی ہوئی ہے شیطان کی، قرآن کی روح سے بالکل یہ باطل نظریات ہیں، باطل عقائد ہیں۔ قرآن کی روح سے شیطان کے کنسیپٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی وہ جو ٹرانسلیشن ہے اردو کی اور انگلش کی، اس کے اندر ہم نے شیطان کا وہ جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا، یہ جو سیٹن، وہ لفظ ہم نے یوز نہیں کیا۔ شیطان کو شیطان ہی رہنے دیا، اندر بتایا ہے کہ بریکٹ میں یا نوٹ میں کہ شیطان ہوتا کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ پھر جب انہوں نے بھلا دیا، یعنی ان کے ہاں جرائم کا جو انہوں نے راستہ اختیار کیا وہ بڑا ان کو مزین بن کے نظر آنے لگا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے بھلا دیا، اپنی مفاد پرستیوں کو سامنے رکھا اور اللہ کے قوانین کو، اللہ کے ضابطہ حیات کو جو انسانیت کی بہتری کے لیے تھا، انہوں نے بھلا دیا، جس کی انسانوں کو نصیحت کی گئی تھی۔ تو اس سے پھر کیا ہوا وقتی طور پر تو یہ ہوا کہ پھر ان کے اوپر آسائشوں کے، مال و دولت کے دروازے کھل گئے، ان کے حیوانی جذبات کی تسکین ہونے لگ گئی، وہ بڑی اپنی خوشیوں کے اوپر اترانے لگ گئے۔ یہ حالت ہوگی، طرح طرح کی آسائشیں حاصل کر لیں، طرح طرح کے اپنے جو بھی ان کے جو جذبات تھے ان کی انہوں نے تسکین کر لی، وہ کتنے ہی برے جذبات کیوں نہ تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب مہلت کا وقفہ ختم ہوا اور جب اسات آئی اور اس نے ان کو جب یک لخت جب پکڑا، تو اس کے اوپر وہ پھر مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے۔ تو یہی صورتحال جو ہے آج بھی یہی چل رہی ہے، یہی اللہ کا قانون ہے، یہی اللہ کی سنت ہے جو آج بھی جاری و ساری ہے اور قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گی۔ یہ ہوتی، قرآن نے اس کو سنت اللہ کی سنت کا ہے۔ یہ وہ والی سنتیں نہیں ہیں جو مذہبی کتابوں کے اندر ہے، اللہ کی سنت، یعنی اللہ کے قانون کی پریکٹس جو کبھی بھی نہیں بدلتی۔
یہ اسی طرح قوموں کے حالات قرآن بیان کرتا ہے، عبرت اور نصیحت کے لیے، قصے کہانیوں کے لیے نہیں۔ تو کہتا ہے کہ پھر وہ مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے یہ چیزیں ہم نے کی کیوں، ایسے قوانین ہم نے بنائے کیوں؟ یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے اندر مین جو مرکزی چیز ہے وہ ہے اللہ کا قانون مکافات۔ یہ اس کی روح سے سارا ایسے ہو رہا ہے۔ اللہ کا قانون مکافات جو انسان کے ایک ایک عمل، پہلے تو اس کا ارادہ کہہ لیں، پھر اس کا عمل، تو انسان کے ایک ایک ارادہ اور اس کے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کرتا ہے، پھر اس کے مطابق اس کا نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ تو یہ اسی کی روح سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہر جگہ اللہ کا قانون مکافات جو ہے وہ نافذ العمل ہے، کسی کو بھی اس سے فرار حاصل نہیں ہے، کوئی کتنا ہی طاقتور بااثر شخص کیوں نہ ہو، اللہ کا قانون مکافات اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ انسان کو ارادہ اختیار ملا ہوا ہے، عقل و فکر کی صلاحیت ملی ہوئی ہے، کام کرنے کے لیے جسمانی اعضاء ملے ہوئے ہیں، وہ جو چاہے کرے۔ لیکن اگر وہ اچھا کرے گا تو اچھا نتیجہ پائے گا، اگر برا کرے گا تو برے عمل کے برے نتیجے سے وہ بچ نہیں سکے گا، فوراً وہ نہیں پکڑا جائے گا۔ نہ اللہ کا قانون مکافات اس کو پکڑتا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے کہ سنبھل جاؤ۔ جب وہ نہیں سنبھلتا، اللہ کے قوانین کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتا، مسلسل متواتر اپنی کفر کی روش کے اوپر وہ چلتا چلا جاتا ہے، اسی کے اوپر مصر رہتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ مہلت کا وقفہ ختم ہو جاتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ، جو تباہی کے کاز اینڈ ایفیکٹ ہیں، اس کی کڑیاں مکمل ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، اور پھر اچانک اسات آتی ہے تو پھر ان کے لیے تباہی آ جاتی ہے۔ اس میں پھر ان کو سوائے مایوسی اور نا امیدی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو پھر ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ، آگے بتا رہا ہے اس آیت میں، جس کے اوپر آج ہمارا لیکچر ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 4-5۔ الفاظ ہیں، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ، چنانچہ اس قوم کی پکڑ کے بعد جڑ کاٹ دی گئی۔ جب وہ اسات آ گئی، اچانک یک لخت، سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، نا امید مایوس ہو گئے، کہیں سے پھر اب نہ ان کو کوئی مدد مل سکتی ہے، نہ ان کا کوئی ساتھی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ تو پھر بتایا یہ جا رہا ہے کہ پھر اس وقت اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، مسلسل کوئی قوم جب غلط راستے کے اوپر چلتی چلی جائے، اللہ کے قوانین کی وائلیشن کے اوپر مصر رہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب ساری تباہی کی کڑیاں مل جاتی ہیں، اسات آتی ہے، پھر یکلخت آتی ہے، اور اس میں پھر اس قوم کی جڑ کٹ جاتی ہے، سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ یہ چیزیں قومی سطح کے اوپر بھی ہیں اور انفرادی سطح کے اوپر بھی ہیں۔ قومیں بھی اس طرح تباہ ہوتی ہیں، اور قوموں کے جو افراد ہیں وہ بھی اسی طرح تباہ ہوتے ہیں۔ دونوں، انفرادی غلطی بھی اور اجتماعی غلطی بھی، دونوں آ جاتی ہیں اس کے اندر، انفرادی جرائم بھی اور اجتماعی جرائم بھی، انفرادی مظالم بھی اور اجتماعی مظالم بھی، یہ سارے اس چیز کے اندر آ جاتے ہیں۔ مسلسل اگر اس کے اوپر رہ جائے تو پھر اس قوم کی یا ان افراد کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ یہاں پر تو قوم کے لفظ ہیں، کیونکہ قرآن کریم قوم کی بات کرتا ہے، افراد سے مل کر قوم بنتی ہے۔ اس میں اگر ایک قوم من حیث المجموعہ، اگر آن دی ہول مجموعی طور پر وہ کفر کی روش کے اوپر ہے، کفر کی روش سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کے ساتھ جو انکار کی روش ہے، وہ یہ کلمہ گو مسلمان بھی کیوں نہ ہو، یہ سارے آ جاتے ہیں کفر سے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جن کو ہم کافر کہہ رہے ہیں قرآن ان کو کافر کہہ رہا ہے، بالکل نہیں۔ جو لوگ دعوے دار ہیں کتاب اللہ کو ماننے کے، اللہ کو ماننے کے، وہ سب سے پہلے آتے ہیں اس کے اندر۔ اگر وہ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کے قوانین کا انکار کر رہے ہیں، اور ہم تو صرف انکار نہیں کر رہے، تکذیب کر رہے ہیں، کتاب اللہ کے اندر جو قوانین ہیں ان کے بالکل متوازی، ان کے پیرلل، ان کے بالکل برعکس
ہم نے مذہب کے قوانین بنائے ہوئے ہیں اور ان کو ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کیا ہوا ہے، اور ان کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات، ہم اپنی زندگی کے امور سر انجام دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے اوپر ہیں، ہم مسلم ہیں۔ بالکل نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ ایبسولوٹ رائٹ، ایبسولوٹ رانگ، یہ اختیار صرف اللہ کو ہے کہ وہ بتائے کہ یہ ایبسولوٹ رانگ ہے، یہ ایبسولوٹ رائٹ ہے۔ تو جس کے پاس یہ اختیار ہے اسی کے قوانین کو نافذ کیا جانا چاہیے نا، اسی کے قوانین کی اطاعت کرنی چاہیے نا۔ جب نہیں ہوتی، جب اپنی مفاد پرستیوں کی راہوں کے اوپر چلنا ہے اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے آپ فرقہ وارانہ جماعتوں کے اندر شامل ہوتے ہیں، اس کے اندر مفاد جڑے ہوتے ہیں، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی وہ سیاسی جماعت ہو، مذہبی جماعت ہو، یا کوئی معاشی نظام سے ریلیٹڈ کوئی کسی نظریے کی حامل جماعت ہو جو قرآن کے خلاف ہے، یہ سارے آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ کہتا ہے کہ جب وہ مسلسل انکار کی روش کے اوپر قائم رہتے ہیں تو پھر یک لخت جب ان کے اوپر اسات آتی ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوتا، کوئی پھر ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، تو پھر اس قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ تو پھر آگے مزید وضاحت کر رہا ہے کن کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے یا کاٹ دی گئی۔ کہتا ہے، دیکھیں دو لفظ ہیں، کہتا ہے کہ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی اپنی آسائش پانے کے لیے، اپنے جذبات کی تسکین کے لیے، اپنی مفاد پرستیوں کو پورا کرنے کے لیے جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ اب یہ لفظ جو ہے نا ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، اس ظلم کے اندر ظلم کی ساری اقسام آ جاتی ہیں۔ اتنا جامع لفظ ہے یہ، اتنا جامع لفظ ہے کہ دنیا میں کوئی لفظ کسی بھی زبان کا اس سے آپ ترجمہ نہیں کر سکتے۔ ظلم کا کیا کریں گے آپ ترجمہ؟ جس کے اندر جرائم کی ساری شکیں آ جائیں، جس کے اندر جرائم کی ساری کیفیات، ساری حالتیں آ جائیں، کوئی زبان کا کوئی لفظ لے کر آئے نہیں لا سکتے آپ۔ سمجھ آ رہی ہے یہ چیز؟ ہر قسم کا ظلم، کسی سے انتقام لینے کے لیے کسی کے اوپر ناجائز جھوٹا الزام لگانا، اس کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانا، اس کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کرانا، یہ کیا چیز؟ یہ ظلم ہے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے، سیاسی مقدمات قائم ہو رہے ہیں، انفرادی طور پر ایک دوسرے کو سبق سکھانے کے لیے جھوٹے مقدمات ہو رہی ہیں، جھوٹی ایف آئی آریں درج ہو رہی ہیں، سزائیں دلوائی جا رہی ہیں، لوگوں سے مال بٹورا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو داغدار کیا جا رہا ہے، ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ کیا چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ظلم میں آ جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ چوری ڈکیٹی یا زنا یہ ظلم ہے، ظلم کی ہر چیز، ہر شک اس کے اندر آ جاتی ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا اپنی آسائش حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے ظلم کیا، اپنے جذبات کی تسکین کے لیے انہوں نے ظلم کیا، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ تو کہتا ہے کہ پھر ایسی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ آج بھی یہی ہوگا، جو قوم بھی آج یہ کچھ کرے گی اس کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ آج ہماری جڑ کٹ چکی ہے۔ اینالائز کریں اپنے آپ کو انفرادی سطح کے اوپر، اجتماعی سطح کے اوپر، اور کمپیئر کریں دنیا کی باقی اقوام کے ساتھ۔ ہم سے تو بنگلہ دیش آگے نکل گیا، ان کی کرنسی دیکھیں، ان کا جی ڈی پی دیکھیں، ہمارا دیکھ لیں، ان کا عدالتی نظام دیکھیں اور ہمارا عدالتی نظام دیکھ لیں، ان کی پولیٹیکلی وہ جتنا وہ استحکام حاصل کر چکے ہیں وہ ان کا استحکام دیکھ لیں، اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ تماشا ہو رہا ہے آئے روز۔ کیا چیزیں؟ ہماری جڑ کٹ چکی ہے،
کوئی نظام نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کسی عدالت میں کوئی انصاف نہیں، کسی وہ تھانہ کچہری سے لوگوں کا واسطہ ہے نا. یہ چیزیں لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے، لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں نا. سب سے زیادہ لوگوں کے اوپر جو چیزیں، جو ادارے عذاب برپا کر رہے ہیں وہ یہی ہیں. ہماری تھانہ کچہری، جتنا ہی بڑا کوئی ادارہ مالی احتساب کا ادارہ ہوگا اتنا ہی بڑا وہ کرپشن کا وہ گڑھ ہوگا. تو ہماری جڑ کٹ چکی ہے. ہم اخلاقی طور پر بھی تباہ ہو چکے ہیں، ہم معاشی طور پر بھی تباہ ہو چکے ہیں، انفرادی طور پر بھی تباہ ہو چکے ہیں، اجتماعی طور پر بھی تباہ ہو چکے ہیں. جڑ کٹ گئی ہے ہماری. اور آگے کیا یہ رہا ہے کہ والحمدللہ، اور اللہ ہی کے لیے بے ساختہ تعریف و تحسین ہے کہ جس نے یہ قانون بنایا ہے، قانون مکافات، کہ ظلم کرنے والوں کی جڑ کاٹ دی جائے. یہ ہے اللہ، اور اس کے اوپر یہ الفاظ لے کر آ رہا ہے وہ کہ والحمدللہ، بے ساختہ تعریف و تحسین اس اللہ کے لیے جس کا یہ قانون مکافات ہے، جو ظلم کرنے والوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے، جس سے کسی کو کوئی مفر نہیں، کوئی فرار نہیں کہ اس سے چھپ جائیں. نو، کوئی اسکیپ نیور. اور اس کے بعد آیت کے آخر میں کیا یہ رہا کہ رب العالمین، کون اللہ؟ جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے بلا معاوضہ سمانے نشو نما دینے والا. اس رب کا یہ قانون مکافات ہے، اس کی بے ساختہ تعریف و تحسین ہے جس نے ایسا قانون مکافات بنایا جو ظلم کرنے والوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اور کاٹنی بھی چاہیے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.